باب المعاصی کے گناہ من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کام ہیں. جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے. اسلام ایک روشنی کا نام ہے، علم کا نام ہے، جبکہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، لا علمی کا دور تھا، ظلمات اور اندھیروں کا دور تھا. ولا یکفر، اور نہ کافر کہا جائے گا، نہ تکفیر کی جائے گی، صاحبہا، اس کے کرنے والے کو، بارتکابہا، ان کے ارتکاب سے. کس کے ارتکاب سے؟ امور جاہلیت کے ارتکاب سے. الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انکا، بے شک تو، امرؤن، ایک شخص ہے، فی کا، تجھ میں، جاہلیتن، جاہلیت ہے، جہالت ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. وان طائفتان، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، جھگڑ پڑے، لڑ پڑے، فاصلحوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان کے درمیان. فسماہم، تو نام رکھا ان کا بھی، المؤمنین، مومن. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو وہ باب باندھتے ہیں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ہے عنوان اس باب کا، کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. اور پھر جو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں شرک، اگر وہ شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ اگر اس سے کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی وہ کیا موقع تھا اور کس بات پہ آپ نے اس کو کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی شرک کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور پھر اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. تو فرمایا کہ لڑائی کے باوجود انہیں مومن کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لڑنا کیا ہے؟ امور اسلام میں سے ہے، امور جاہلیت میں سے. تو امور جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ مل جاتا ہے. بات پہ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرۃ فقال اين تريد. یہاں پر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت، میں چلا، میں جا رہا تھا، میں گیا، لانصر، کہ میں مدد کروں، هذا الرجل، اس شخص کی. اس شخص سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش ہوئی تو احنف بن قیس گھر سے نکلے کیا کرنے کو؟ حضرت علی کی مدد کرنے کو. کہتے میں جا ہی رہا تھا، فلقینی ابو بکرہ، تو مجھے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی میری، وہ مجھے ملے. فقالا، تو انہوں نے کہا، اینا تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا، انصرو، میں مدد کرنا چاہتا ہوں، حاضر رجل، اس شخص کی، یعنی حضرت علی کی. قالا، انہوں نے کہا، ارجع، واپس چلے جاؤ، یعنی مت جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان، اذا، جب، التقى، ملاقات کریں، المسلمان، دو مسلمان، بسیفیہما، اپنی اپنی تلواروں سے، سیف ایک تلوار، سیفین دو تلواریں، ہما اپنی، فالقاتل، تو قاتل، والمقتول، اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور ہونے والا، فی النار، دونوں آگ میں ہیں. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کا کیا قصور ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، انہ، بے شک وہ،
کانا تھا، حریصن حریص حرص رکھتا، ارادہ رکھتا، علی قتل صاحب ہی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، یعنی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی قاتل شمار ہوا، چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی کو ہونا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے. اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم مسلمانوں کی لڑائی امور جاہلیت میں سے ہے، لیکن اگر مسلمان لڑ پڑے تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑنے والوں کو اور تلواریں اٹھانے والوں کو جہنم کی بشارت دی. آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی؟ امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ان بغت بغاوت کرے، احداہما ایک گروہ ان کا، علی الاخری دوسرے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اجازت ہے، فقاتلوا تو جنگ کرو، لڑو اس سے، التی تبغی جو بغاوت کرتا ہے. یعنی بغاوت کی شکل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کس لیے؟ اس ارادے سے نہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ میں بغاوت کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن کا دور دورہ ہو. اور کیا کہا گیا؟ تم کس کا ساتھ دو؟ جو فتنے کو ختم کرنا چاہے، اس کا نہیں جو فتنہ ابھار رہا ہو. اب دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو دگنا اجر، اور اگر غلطی بھی کرے تو بھی اجر. اس لیے ان میں سے جو اجتہادی غلطی پر تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کس کا کتنا قصور تھا اور یہ کیوں ہوا، یہ سب باتیں، ان کا جواب ہمیں قرآن یہ دیتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک گروہ تھا، تلک امۃ قد خلت گزر چکا، لہا ما کسبت اس کو مل جائے گا جو اس نے کچھ کیا، جو کمائی کی، ولکم اور تمہیں کیا ملے گا، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی. ان بحثوں میں پڑنے کی بجائے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق، کیا کرو؟ کام کرو، کیونکہ تمہارا کام تم سے دیکھا جائے گا. ولا تسألون تم یہ نہ پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ایسی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس باب میں اگلی حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقیت ابا ذر، کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملاقات کی، بالربزتی ربزہ میں، ربزہ مدینہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے جہاں ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وعلیہ اور آپ کے اوپر حلۃ ایک حلہ تھا. حلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 کپڑوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس میں ازار ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، یعنی ایک تیبند سا ہوتا ہے اور ایک اوپر کا کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈریس کا نام ہے حلہ. وعلی غلامہ حلۃ اور آپ کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا، ویسا ہی ڈریس غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. یعنی آقا اور مملوک میں بظاہر لباس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسا پہنے ہوئے تھے. فسألتہ عن ذلک تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے تم نے، یعنی غلام کو وہی لباس کیوں پہنایا جو خود پہنا ہے. فقال تو کہا انی بے شک میں نے ساببت گالی دی، سب و شتم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے گالی دی، رجلن ایک شخص کو، اور یہ شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. فعیرتہ تو میں نے آر دلائی اس کو، بأمہ اس کی ماں کے ساتھ، یعنی گالی کیا تھی، کیا کہا تھا، یا ابن السوداء اے کالی کے بیٹے، یہ کہنا تھا. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے، یعنی اس کو اس کی ماں کی گالی دی.
انک امرؤن، یقیناً تم ایک ایسے شخص ہو، فی کا جاہلیہ، جس میں جاہلیت کی بات موجود ہے. یہ پیچھے آپ نے اتنا ٹکڑا حدیث کا باب کے اس میں پڑھا ہے. تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خصلت ہے. اخوانکم خولکم، بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے. خول غلام، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ، کر دیا اللہ نے ان کو، تحت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں تلے، یعنی تمہارا محکوم بنا دیا. فمن کان اخوہ، تو جو شخص کے ہو اس کا بھائی، تحت یدہ، اس کے ہاتھ کے نیچے یعنی اس کے ماتحت، فلیطعمہ، پس چاہیے کہ اسے کھانا کھلائے، مما یأکل، اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے. ولیلبسہ، اور چاہیے کہ پہنائے اس کو، مما یلبس، اس میں سے جو خود پہنتا ہے. ولا تکلفوہم، اور نہ تم تکلیف دو ان کو، مشقت میں ڈالو ان کو، ما یغلبہم، جو غالب آ جائے ان پر، یعنی جو وہ نہ کر سکے، جس کے تلے وہ دب جائیں. فإن کلفتموہم، پھر اگر تم انہیں تکلیف دو، فأعینوہم، تو ان کی مدد بھی کیا کرو. یعنی وہ ڈسٹنس مٹا دیا جو دوسری قوموں اور دوسرے ادیان میں آقا اور محکوم کے درمیان ہے، وہ فرق ختم کر کے ایک مساوات قائم کی. یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ کہ ایک شخص صاحب ایمان متقی ہوتے ہوئے بھی انسانی کمزوری کے تحت اس سے کوئی زبان سے یا عمل سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ انسان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن انسان تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے جو غلاموں میں سے تھے. اور بہت سے مشرکین مکہ، آپ کو معلوم ہے، سرداران مکہ اس لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے کہ یہاں بلال بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بلال اتنے ہی عزیز تھے جتنے حضرت عمر یا حمزہ عزیز تھے، کہ وہ سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں آتی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نیا دور تھا، ایک نئی زندگی میں داخل ہونا تھا کہ جس میں غلام کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو، کیونکہ اس معاشرے میں یہ روایت پہلے نہیں تھی. اس لیے کبھی کبھی پچھلی عادتیں لوٹ آتی تھی. وہ بڑا نیچرل ہے، ہم سب بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے. مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے شروع کی، کبھی کبھی ایسا وقت ہے پھر سستی کر گیا مثلاً. یا اسی طرح اگر کسی شخص کو بد زبانی کی عادت ہے، کنٹرول کرتا پھر کسی وقت کوئی بات نکل جاتی ہے. تو وہ ایک عادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان پہ بعض اوقات غالب آ جاتی. تو اسی لا علمی میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، گالی دیے تو نہیں. اور پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنا گال رکھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہ کر دے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عاجزی تھی ان میں، تکبر نام کو نہیں گزرا تھا. لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرتے ہیں. ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور ان کی بیسک انسانی ہیومن نیسیسٹیز جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے. تو یہ جب ایک شخص مسلمان ہو کر امت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بنیادی حقوق برابر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا ہو گیا، نہیں، لیکن ان کو انسان سمجھو.